معزز سامعین، آپ کا نام بلال ابو عبداللہ کنیت اور آپ کے والد کا نام رباح تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے، مگر آپ کا دل صاف اور ایمان کے نور سے منور تھا۔ امیہ بن خلف آپ کا آقا تھا، وہ آپ کو خوب تکالیفیں دیتا تھا، تپتی ریت میں لٹاتا، مگر آپ کی زبان سے آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی منہ مانگی قیمت دے کر آپ کو آزاد کرا دیا۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کی پہلی مسجد قائم ہوئی تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا مؤذن مقرر فرمایا۔ 20 ہجری میں آپ نے وفات پائی، دمشق میں باب الصغیر میں دفن ہوئے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو، جو غلام تھے، خرید کر کے آزاد کر دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابوبکر، اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں اللہ کا خادم بن کر اللہ کا کام کرتا رہوں، یعنی عبادت کرتا رہوں، اور اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا ہے کہ میں آپ کا خادم بنوں تو مجھے آپ اپنا خادم بنا لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور پھر فرمایا، میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کیا، جائیے اور اللہ کا خادم بنیے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال آہد آہد کہہ رہے ہوتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، تو ورقہ کہتے، واقعی معبود ایک ہی ہے، اے بلال، وہ معبود اللہ ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا تھا، تو ورقہ کہتے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا، وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہے گے؟ امیہ نے کہا، تم ہی نے ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اچھا، میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا، ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر حضرت بلال سے کہتا، تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزا کی عبادت شروع کر دو گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود عہد عہد کرتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند یہ اشعار کہے جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیفیں اٹھانے کا اور حضرت ابوبکر کے حضرت بلال کو آزاد کرنے کا ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا، ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔